औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर शेख मोहम्मद सऊद। आप देख रहे हैं सेहतमंद रमज़ान, जो कि आप देखते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे यूट्यूब के चैनल के, जिसका नाम है डॉक्टर शेख मोहम्मद सऊद। हमारे जो मेन स्पॉन्सर हैं उसमें है समर टेंट प्राइवेट लिमिटेड। इसके साथ साथ हमारे सपोर्टिंग पार्टनर्स हैं लर्निंग पाकिस्तान, पाक ऑनलाइन शॉपिंग और हैनीमैन बुक्स एंड फार्मेसी। नाज़रीन, एक बहुत ही अहम बात जिस पे हमारे माशरे में बात नहीं होती वो है डोमेस्टिक वायलेंस। अक्सर लोगों के जहनों में ये सवाल होता है कि ये डोमेस्टिक वायलेंस क्या है। कुछ लोग ये समझते हैं कि सिर्फ जो है वो मारना पीटना, किसी का हाथ तोड़ देना, अपनी बेगम को जो है वो जख्मी कर देना, उसका सर फोड़ देना, ये डोमेस्टिक वायलेंस। जबकि डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो ऊंची आवाज़ में बात करना भी है। आज जो हमारी गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, जिसका हम आज इंटरव्यू लेंगे, ये एक साइकोलॉजिस्ट हैं और ये आपको बताएंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, उसका बच्चों पे असर क्या होता है और उसका हमारे माशरे में क्या असर है। क्योंकि ये ऐसी बात है नाजरीन कि इस पर रोशनी डालना बहुत ज़रूरी है। अक्सर वालिदैन आते हैं और मेरे पास जब आते हैं तो मुझसे ये बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारा बच्चा जो है वो बहुत बदतमीज़ हो गया। तो मैं उनसे ये सवाल पूछता हूँ कि आप क्या आपस में एक दूसरे को बातें सुनाते हैं? वो कहते हैं हाँ, हम आपस में झगड़ते हैं, एक दूसरे को गालियाँ भी देते हैं। तो मैं उनको कहता हूँ कि ये बच्चा जो है वो आपसे ही सीख रहा है। आप जब आपस में लड़ते हैं तो बच्चे के लाशऊर में ये बात बैठ जाती है कि मेरे माँ और बाप की क्या इज्जत है, और उसका बच्चे की ज़ात पे और आप पे भी बहुत असर पड़ता है। तो नाज़रीन, यह एक ऐसी चीज़ है कि इस पे आज बात होगी इंशाल्लाह। इसके साथ साथ हमने देखा कि पूरा हमारा साल जो है वो कोविड-19 में गुजरा, एक पैंडेमिक सिचुएशन जिसमें अक्सर लोग जो है वो घरों में थे, बहुत ज़्यादा काम का स्ट्रेस और ज़ाहिर है किसी के पास काम नहीं है और लोग घरों में हैं। इससे भी डोमेस्टिक वायलेंस में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। तो आज जो हमारी गेस्ट हैं ये एक साइकोलॉजिस्ट हैं और कम्युनिटी के लिए बहुत काम कर रहे हैं। इनका एक इदारा है सेवियर, नाम देखें वो नाम ही ये है सेवियर के। ये लोगों की जो है वो जहनी सेहत को बचाना चाहती हैं। तो ये अपने सेवियर इदारे के बारे में भी आपको बताएंगी और कुछ डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बताएंगी कि क्या है और कैसे सही किया जाए। तो आज का शो बहुत इंपॉर्टेंट है तमाम नाज़रीन के लिए जो आप सब देख रहे हैं। इसको ज़रूर सुने, समझें, कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियोस और ये सेहतमंद ट्रांसमिशन की खुसूसी नशरियात आपको पसंद आ रही है तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और आज का शो नाजरीन आप सब ने देखना है और सबको दिखाना है ताकि इस डोमेस्टिक वायलेंस का हम हल निकाल सकें। और आज जो हमारी गेस्ट हैं उनका नाम है साइकोलॉजिस्ट रबाब कादिर साहिबा, जिनका इंटरव्यू लेंगे हमारी बहुत ही टैलेंटेड होस्ट ज़ारा अयाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगी और सबसे पहले तो हमारे सेट पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बुलाया। तो सबसे पहले मेरा जो आपसे सवाल है वो सवाल ये है कि आपका जो इदारा है सेवियर, उसके बारे में आप हमें कुछ बताएं। जी, सेवियर्स एक ऐसा इदारा है जो खुसूसन मेंटल हेल्थ पे काम कर रहा है, जहनी सेहत पर। और पिछले 2 साल से अराउंड 1000 ऑफ केसेस हैं जो हम लोगों ने डील किए हैं, जिसमें कुछ ऐसे भी केसेस हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम उन्हें फ्री में डील कर रहे होते हैं। और ख़ास करके पिछले साल हमने पूरा साल जितने भी लोगों को डील किया है वो फ्री ऑफ कॉस्ट डील किया है, क्योंकि आपको पता था कोविड चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है और इससे लोगों की जहनी सेहत पर भी बहुत ज़्यादा असर हो रहा है। और माशाल्लाह से पिछले 2 साल से हम लोग जो है वो कंटिन्यू कोशिश कर रहे हैं कि जहनी सेहत के बारे में जितनी आगाही दे सकें दें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोविड-19 में जानी और माली नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, तो आप मुझे इसके बारे में कुछ बताएं कि कोविड में एलेबरेट करें कि पेंडेमिक में क्या साइकोलॉजिकल असर है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से लॉकडाउन या कोविड ने जिस्मानी असर किया है, माली असर किया है और सबसे ज़्यादा जो है वो जहनी असर किया है और इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा है। काफ़ी लोगों में जो है वो एंजाइटी पैदा हो गई है। इस तरह के आपने OCD के बारे में सुना होगा,
بار بار ہمیں ایڈورٹائزمنٹ میں کہا جاتا ہے ہاتھ دھونا، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں سینیٹائزرز یوز کریں. تو ظاہر سی بات ہے جب آپ کنٹینیوسلی ہاتھ دھوئیں گے تو آپ کے اندر او سی ڈی کے سمٹمس پیدا ہو جاتے ہیں. پھر آپ کے اندر ایک طریقے کا، جب لوگوں نے اپنے عزیزوں کو کھو دیا تو ایک طریقے کا گریف پیدا ہو گیا، کلوجر نہیں آ رہا تھا، ڈپریشن کی طرف چلے گئے. زیادہ تر جو ایشوز پیدا ہوئے وہ انزائٹی کے پیدا ہو گئے. پھر کافی ریسرچز یہ کہتی ہیں کہ کیونکہ فائنینشیل کنڈیشنز تھی ڈسٹرب تھی، اور دوسرا کہ لوگوں کو اتنا زیادہ اسٹریسرز تھا کہ ان کے پاس سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنا جو غصہ ہے، ایگریشن ہے، وہ کہاں نکالا جاتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو بہت اہم ایک چیز سامنے آئی وہ ڈومیسٹک وائلنس، کہ لوگوں کے پاس جاب نہیں تھی یا جو تھی ان میں سے نکال دیا جا رہا تھا. 24 گھنٹے ایک ہی گھر میں آپ قید تھے. تو آپس کے جو تعلقات اس سے خراب بھی ہوئے ہیں، انٹرپرسنل ریلیشن شپس خراب بھی ہوئے ہیں، اور کئی جگہوں پہ اچھے بھی ہوئے ہیں کہ جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو زیادہ اچھے سمجھتے ہیں. لیکن ریسرچز کے حساب سے ریلیشن شپس خراب زیادہ ہوئے ہیں. پہلے تو آپ مجھے بتائیں کہ ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے کیا؟ میں نے تو یہ سنا ہے کہ کسی کو مارنا بھی ہے، کسی پہ زور سے چلانا بھی ڈومیسٹک وائلنس میں آتا ہے. دیکھیے ڈومیسٹک وائلنس کی بہت ساری اقسام ہیں. کسی کو مار دینا اور ظاہری چوٹ کا دکھنا، سر پھاڑ دینا، خون نکل جانا، یہ ایک ایکسٹریم کیس چلا جاتا ہے جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار کسی کو مار پڑی ہے. لیکن جو سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز سامنے آئی ہے وہ ہے کہ آپ کسی کو ایموشنل وائلنس کر رہے ہیں. ایموشنل وائلنس مطلب کہ 4 لوگوں میں بیٹھ کے کسی کو ذلیل کر دینا اور کسی کا ویک پوائنٹ پکڑ کے اس کو جو ہے وہ اسی پہ ٹون کرتے رہنا. اور دوسرا یہ کہ کسی پہ زور سے چیخنا چلانا تو وہ وربل ابیوز میں آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہم ایک اور اس کا ڈومین ہے وہ سیکشول ابیوز ہے، کہ کسی کی باڈی شیمنگ کرنا، یہ ساری چیزیں. تو ڈومیسٹک وائلنس صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کا سر پھاڑ دیا اور کیا کہتے ہیں خون نکال دیا، ہاتھ توڑ دیا، تو وہ جو ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس ہے. جبکہ کسی کو کسی بھی طرح کا نقصان دینا، چاہے وہ ایموشنل، چاہے وہ کسی کو وربل، چاہے وہ سیکشول ہو، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈومیسٹک وائلنس میں آتی ہیں. آپ ہمارے ویورز کو بتائیں، جیسے کہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ پیرنٹ جو ہیں وہ لڑ رہے ہوتے ہیں، جھگڑ رہے ہوتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، گالیاں گلوچ کرتے ہیں، تو جو ان کے جو بچے ہیں ان کی پرسنالٹی پہ فرق پڑتا ہے؟ جی بالکل، بچوں میں جو ہے وہ ڈفرینٹ طرح کے اثرات ہوتے ہیں. کوئی بچہ جو ہے وہ اپنے پیرنٹس سے یہ ساری چیزیں سیکھ لیتا ہے، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس کے دماغ میں ایک ایسا اسکیما بن جاتا ہے کہ ایک عورت ہے اور اپنی بات منوانے کے لیے اس سے اسی طریقے سے ڈیل کرنا ہے. تو جب وہ بڑا ہوگا اور جب اس کو اپنی بات منوانی ہوگی تو وہ بھی اسی طریقے سے ڈیل کرے گا. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو بچے یہ سب چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کافی مینوپولیٹو ہو جاتے ہیں. کس طریقے سے مینوپولیٹو ہوں گے کہ اب اگر باپ ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میری ماں سے میرے باپ کی نہیں بنتی ہے اور اس کو اپنی بات منوانی ہے تو وہ ماں کے پاس جائے گا. اس کو پتہ ہے کہ ماں میری بات نہیں مانے گی تو پھر وہ باپ کو جا کے مینوپولیٹ کرے گا کہ ماں تو میری بات نہیں مان رہی، اور باپ اس غصے میں آ کر اس کی وہ بات مان لے گا. تو اس طریقے سے بچے اپنی بات منوانا بھی سیکھ لیتے ہیں. پھر ان بچوں میں جو ہے وہ میل اڈیپٹیو مطلب برا بیہیویئر، چوری کرنا، جھوٹ بولنا، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر کا سسٹم اتنا زیادہ خراب ہے تو وہ باہر جو ہے وہ بری گیدرنگ میں جانا شروع ہو جاتے ہیں، ڈرگز لینا شروع ہو جائیں گے اور اس طرح کے برے کام شروع کر دیں گے. اور مطلب زیادہ تر اسٹڈیز یہ کہتی ہیں کہ ایک بچے میں اگر کوئی برائی، خامی یا کوئی ڈس آرڈر بھی آتا ہے نا تو اس کے پیچھے اس کی پیرنٹنگ کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے. تو وہ کچھ بھی دیکھ رہا ہے، بچہ کچھ بھی سیکھ رہا ہے، وہ اپنے گھر سے سیکھ رہا ہے. جیسے ہم جانتے ہیں گھر اس کا پہلا مدرسہ ہے. تو جب وہ اور وہ اپنے ڈیولپمنٹل لیول پر ہے، جیسے کہ آپ نے بولا کہ بچہ ڈیولپمنٹل لیول پہ ہوتا ہے اور وہ کس طریقے سے گرو اپ کر رہا ہوتا ہے، تو بالکل اس کے سارے ڈیولپمنٹل سٹیجز کا اثر ہوتا ہے اس کی پیرنٹنگ کا جو وہ اپنے گھر میں سیکھتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے شو میں آنے کے لیے، اور آپ نے ہمیں بہت اچھی باتیں بتائی. امید ہے کہ ہماری ناظرین کو بھی بہت زیادہ پسند آئی ہوں گی، اور اگر آپ کو ہماری ٹرانسمیشن پسند آئی ہے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اور آپ مجھے کوئی میسیج دینا چاہیں گے اس حوالے سے؟ جی بالکل، میرا لاسٹ میسیج آپ لوگوں سے یہی ہے کہ جس طرح سے آپ لوگ اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھتے ہیں، اپنی ذہنی صحت کا بھی اسی طریقے سے خیال رکھیں، کیونکہ اگر ذہنی صحت ہے تو سب کچھ ہے. تو آپ اپنی زندگی اچھے سے گزار سکتے ہیں، آپ خوش رہ سکتے ہیں، آپ خوشی کو محسوس کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کی ذہنی صحت ڈسٹربڈ ہے،
اور آپ کے سامنے دنیا کی تمام نعمتیں لا کے بھی رکھ دی جائیں، لیکن آپ اس چیز کو، اس خوشی کو محسوس نہیں کر سکتے. اور اپنا بھی خیال رکھیں، اپنی ذہنی صحت کا بھی خیال رکھیں، اور اپنے گھر میں تمام لوگوں کی ذہنی صحت کا خیال رکھیں، کیونکہ یہ ایک طرح کا چین ہے. اگر آپ کے گھر میں کوئی ایک بندہ بھی ذہنی طور پر بیمار ہے تو پورا گھر ذہنی طور پر بیمار ہے. اور اگر آپ اپنے ارد گرد کسی کو کسی بھی پریشانی میں مبتلا دیکھتے ہیں تو آپ اب کسی ایکسپرٹ سے رائے لینا جو ہے وہ بالکل، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. مطلب اس میں ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی میں لوگ ایک دوسرے کو پاگل کا لیبل دے دیتے ہیں کہ ہم پاگل ہیں جو ہم کسی ماہر نفسیات کے پاس جائیں، تو بالکل ایسی بات نہیں ہے. اگر پاگل وہی ہیں جو اپنی مسئلوں کو جانتے ہیں اور نہیں جاتے، لیکن ایک عقل مند انسان جو ہے جس طرح سے ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے ایک بخار کی دوائی لینے کے لیے، اسی طریقے سے ڈپریشن، انزائٹی کے لیے بھی ہم ہیں، ماہر نفسیات موجود ہیں، اور آپ جائیں. اس میں کوئی پاگل پن کی یا شرمندگی کی بات نہیں ہے. اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھیں. شکریہ. انشاءاللہ پھر آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان. ملکی اور غیر ملکی ہومیوپیتھک ادویات اور کتب کی خریداری کے حوالے سے ایک معتبر نام ہینیمن بکس اینڈ فارمیسی. اب آپ کی سہولت کے لیے ادویات کی ہوم ڈلیوری کا بھی انتظام ہے، تو رابطہ کریں 0321897067 نزد میٹرک بورڈ آفس، نارتھ ناظم آباد. ہینیمن بکس اینڈ فارمیسی، معیار اور خدمت کی اعلیٰ روایت، زیر نگرانی ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد طیب.